السلام علیکم میرے بھائیوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو آئے گی کہ ان کے عقیدوں میں اور بریلوی عقیدوں میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ وہ ویڈیو کچھ وقت کے لیے ڈیلے ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، جس کے اندر بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے ساتھ تھمبنیل کے اوپر میری فوٹو لگی ہے، ان کے آگے لکھا ہوا کہ یہ سارے حق پر ہیں اور میں گمراہ ہوں۔ تو جیسا آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو گمراہ کیوں بتایا، میں گمراہ کیوں ہوا، یا جو بھی لوگ میرے جیسے عقیدہ رکھتے ہیں وہ گمراہ کیوں ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے علماء ہم لوگوں کو گمراہ کیوں کہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر گمراہی کے فتوے لگنے لگے۔ ایون بہت ساروں نے تو جہنمی ہونے کے بھی فتوے لگا دیے۔ ہم لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ ہم لوگ گمراہ ہوئے فرقوں سے، ہم لوگ گمراہ ہوئے بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثوں سے، ہم لوگ گمراہ ہوئے فرقوں سے اور دین اسلام کی طرف مائل ہوئے، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو کر ہم لوگ ایک سچے دین کی طرف جڑ گئے۔ اور انہوں نے ہمیں گمراہ کہنا کیوں شروع کیا؟ انہوں نے ہمیں گمراہ کہنا اس لیے شروع کیا کیونکہ ہم لوگوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کیے۔ یہ جیسا چاہتے تھے کہ جیسا سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، جیسا صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر، یہ اپنی داڑھیوں کا، اپنی پگڑیوں کا، اپنے جبے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو جو بھی بات اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بتاتے چلے جائیں، اسے ہم لوگ آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے چلے جائیں۔ اور یہی ان کی جو تھی وہ ایک دھاندلی تھی، یہی ان کی بدماشی تھی جو دین کے اندر یہ چلا رہے تھے صدیوں سے۔ لیکن اب لوگ اویئر ہو گئے، اب لوگ بہت زیادہ اویئر ہو گئے، اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب انہیں یہ نہیں برداشت ہوتا کہ جو عوام، گونگی بہری عوام ہماری باتوں کو سچ مانتی تھی اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نعرے لگاتی تھی ہماری کہانیوں پر، ہمارے قصوں پر، اور ہم جو قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولتے تھے، آیتوں کا مطلب اپنے حساب سے لیتے تھے، احادیثوں کا مطلب اپنے حساب سے لیتے تھے، اور عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ جھوم جاتی تھی، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں گونجنے لگتی تھیں۔ اب وہ عوام ہم سے سوال کیوں کر رہی ہے؟ بس انہیں یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ ہم نے تو مدرسوں کے اندر 5 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال لگائے، کتنا مطالعہ کیا، اور یہ پینٹ شرٹ پہننے والے لڑکے انہوں نے جو ہے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اور حیرت یہ ہے کہ ان پینٹ شرٹ پہننے والے لڑکوں کے سوالوں کے جواب ان 15 سال جو مدرسے کے اندر انہوں نے لگائے، ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ یہ ان کے سوال کے جواب دینے میں قاصر ہیں، اور اگر جواب دیتے بھی ہیں تو ایسا اترنگا جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اور اگر آپ نے ان کے جواب کے اوپر سوال کر لیا، پھر تو قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ نے سوال کیسے کر لیا؟ جو جواب دیا اسے آنکھیں بند کر کے تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ تم ہم سے سوال پہ سوال کیوں کرے جا رہے ہو؟ ہم لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ ہم لوگ گمراہ اس لیے ہوئے کہ ہم لوگوں نے ان کہانیوں کا انکار کر دیا جو انہوں نے دوسروں کو کرائی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دی۔ ہم لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چاہے وہ امام احمد رضا خان صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ معصوم نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایون ہوئی ہیں۔ ہم نے جب اپنے جس مسلک کے اندر، جس فرقے کے اندر ہم لوگ تھے، جب ہم نے ان فرقوں کے بڑوں سے سوال کرنے شروع کیے، تو جب ان سے جواب دیتے نہیں بنا تو انہوں نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑایا کہ تم تو گمراہ ہو گئے، نہ جانے کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو جو ایسے سوال کر رہے ہو، کیونکہ آج سے پہلے ان سے سوال کیے نہیں گئے تھے۔ جب ان سے سوال ہوئے تب ہم لوگ گمراہ ہوئے۔ ویسے تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا کہ تو آپ ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے کھڑے ہو کر مجمع میں سے سوال کیا کہ امیر المومنین، آپ کی تقریر ہم بعد میں سنیں گے، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مال غنیمت میں سب کے پاس ایک ایک چادر آئی حصے میں، آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ دوسری چادر میرے پاس کہاں سے آئی۔ پہلے تو یہ ہمیں یہ باتیں بتاتے تھے، اور جب ان سے سوال کرنا شروع کیا تو ان کے طوطے اڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم جواب کیا دیں، اور جواب بھی ایسا دیتے ہیں، جواب دیتے اپنے مسلک کے عالموں سے ہی جڑا ہوا۔ اگر کوئی بریلوی کسی دوسرے بڑے بریلوی عالم کے پاس جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں کہے گا، کیونکہ آپ مسئلہ ہی اسے دریافت کر رہے ہو۔ بریلویوں کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند سے اس مسئلے کو دریافت کریں کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور ان کے پاس اس کے فیور میں جو بھی دلائل ہو بریلوی حضرات کے پاس، وہ دیوبندی اور اہل حدیث کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو چاہیے
کہ وہ بریلویوں سے جا کر یہ رابطہ کریں کہ کیا واقعی ہمارے عالموں نے یہ گستاخی کی ہے۔ اگر دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اپنے بڑوں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ہمارے عالموں نے یہ غلطی کی ہے، کیا ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی انجانے میں یا جانے میں ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیوبندی بڑے عالم کہنے کے کہ نہیں اشرف تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے؟ وہ قطعی نہیں کہیں گے، وہ اس پر ایسا رفع کریں گے کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ دوسرے فرقے والے سے، دوسرے مسلک والے سے رابطہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیں گے ایک ٹاپک کے اوپر، تب تک آپ حق تک اور سچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے سوا کسی کو نہ سنو، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کسی کو نہ سنو، بریلوی کہتے ہیں ہمارے سوا کسی کو نہ سنو، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بس ہماری بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرو، جو ہم کہیں وہ مانتے چلے جاؤ، جتنا جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جتنا چلائیں اتنا چل جاؤ۔ اس کے علاوہ اگر تم سنو گے کسی کو تو تم آ کے ہم سے سوال بھی کرو گے، اور یہ یہی نہیں چاہتے کہ تم ہم سے سوال کرو، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تم سالوں پہلے گونگے بہرے بنے بیٹھے رہتے تھے اور نہ کچھ سوال کرتے تھے، بس سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے تھے اور نعرے تکبیر بلند کر دیتے تھے، اور اٹھ کے ہزاروں کے نذرانے جو ہیں وہ مولوی صاحب کو آپ دیا کرتے تھے۔ اب بالکل نذرانے انہیں آج بھی دیں، لیکن اپنی عقل کو کھولیں، آپ دیکھیں کہ یہ مولوی صاحب نے جو بیان دیا، جو اسٹیٹمنٹ دیا، جو بات بتا رہے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام سے اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ کیا قرآن سے اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ کیا حدیث کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں؟ اگر وہ باتیں حدیث اور قرآن سے میچ کھا رہی ہیں تو آپ ان باتوں کو لے لیں، ادروائز ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی عالم سے بدتمیزی کریں، جا کر کسی عالم سے جو ہے اونچی آواز میں بات کریں، لیکن جب دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنے لگے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس سے سوال کریں، آپ اس سے پوچھیں، آپ چڑھ کے پوچھیں کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، جو تم بیان کر رہے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر وہ حوالہ نہیں دیتا تو سمجھ جانا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ ممبر پہ آ کے مسجد کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی تقریروں کے اندر چورن بیچتے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں کھل جائیں گی، آپ سوچیں گے کہ ابھی تک ہم کہاں جی رہے تھے، کیونکہ جتنی آپ کے اندر نالج آئے گی آپ اتنے ان سے سوال کریں گے، اور یہی نہیں چاہتے کہ لوگ ہم سے سوال کریں، اس لیے ہمیں گمراہ کہہ کر جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے خلاف تو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ بھائی ان سے نہ ملو، ان سے بات نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے ایمان کو کھا جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھری جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، پرسنل تقریریں ہو رہی ہیں ممبر کے اوپر کہ بھائی یہ جو ہے کوئی سینے پہ نیت باندھ رہا ہے، کوئی کہاں نیت باندھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے، نیا دین لے کے آ گیا، نئی نمازیں لے کے آ گیا۔ بھائی نیا تو ہے، یہ نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تم جتنی بھی نفرت کر لو، جتنی بھی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر لو، لیکن سچ کو تم دبا نہیں سکتے، سچ ایک نہ ایک دن نکل کر ضرور باہر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ الا البلاء۔